السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ ایس ایس ٹی جنرل کی پریپریشن کے لیے فرسٹ ایئر کی بک ہم نے سٹارٹ کی تھی۔ پہلی ویڈیو کے اندر 5 اس کے اسباق ہم نے کور کیے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 6 سے سبق نمبر 10 تک کور کریں گے۔ تو پہلا آج کی ویڈیو کا سبق ہے لمحہ فکریہ، مشتاق صدیقی نے لکھا ہے۔ پھر داروغہ جی کی پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں، یہ رتن ناتھ سرشار نے لکھا ہے۔ آنگن جو ہے وہ لکھا ہے حدیجہ مستور نے، اور خوبصورت بلا جو لکھا ہے وہ آغا حشر کاشمیری نے۔ لاسٹ ہے تعلیم بالغاں، خواجہ معین الدین نے یہ سبق لکھا ہے۔ اب ان کے ورڈز میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس وطن عزیز، پیارا وطن مراد پاکستان۔ مالا مال کہتے ہیں دولت مند یا بڑا ہوا۔ متجاوز کہتے ہیں اپنی حد سے بڑھنے والا، اپنی حد سے تجاوز کرنے والا۔ ڈیرے ڈالنا، رہائش کر لینا۔ پھر ہے تحفظ، حفاظت کو کہتے ہیں۔ فقدان کہتے ہیں کمی کو، نہ ہونا۔ خواندگی کہتے ہیں پڑھائی یا لکھنے پڑھنے کی قابلیت کو۔ عوامل کہتے ہیں عاملہ کی جمع ہے واقعات۔ نیکسٹ ہے شرح کہتے ہیں نرخ کو یا کھول کر کہنا، شرح کھول کر کہنا یا نرخ۔ معیار کہتے ہیں اعلیٰ یا پیمانہ۔ سکڑنا، تنگ ہونا۔ منصوبہ ساز کہتے ہیں منصوبہ بنانے والا۔ گامزن کہتے ہیں چلنے والا۔ نجی کہتے ہیں پرائیویٹ یا ذاتی کو۔ رواداری کہتے ہیں رکھ رکھاؤ کو۔ اس کے بعد ہے اقدار، اقدار قدر کی جمع ہے، مطلب کہ عزت۔ نیکسٹ دوسرا سبق ہے داروغہ جی کی پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں۔ در چوم کے، مطلب کہ منت سماجت کر کے، در چوم کے۔ خداوند، خداوند کے لیے یہ لکھا گیا خداوند۔ اول مال، مطلب کہ ایک نمبر مال، اعلیٰ کوالٹی کا مال۔ گدے بازیاں، عقل دوڑانا، قیاس کرنا، ٹھیک ہے، قیاس کرنا یا عقل دوڑانا۔ کٹھڑی بتا دو، یک مشت بتا دو، کٹھڑی مطلب گٹھے ہی بتا دو۔ پھر ہے قطر بیونت، کاٹ چانٹ، کاٹ چھانٹ کہتے ہیں قطر بیونت۔ پھٹکار کہتے ہیں جیسے لفظ یوز کر دیتے ہیں کہ تمہارے چہرے پہ پھٹکار پڑی ہوئی ہے، مطلب کہ لعنت ملامت، لعنت کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ پھر شیر مادر کہتے ہیں ماں کا دودھ، یا جائز یا حلال۔ بھنگ ایک نشہ آور بوٹی ہوتی ہے، نشے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ دوج جو ہے یہ قمری مہینے کی دوسری تاریخ کو کہتے ہیں، جو چاند کا مہینہ ہوتا ہے، مطلب چاند سے جیسے رمضان، شوال، یہ جو اسلامی مہینے ہیں تو ان کی دوسری تاریخ دوج۔ گیدی کہتے ہیں بے عزت یا بے غیرت۔ مردک کہتے ہیں حقیر آدمی یا نکارہ۔ الٹی آنتیں گلے پڑنا، نیکی کا بدلہ بدی میں ملنا۔ بونی کہتے ہیں دن کا پہلا جو سودا ہوتا ہے، جو گاہک کوئی پہلی چیز لیتا ہے اس کو بونی کہتے ہیں، دکاندار۔ پرچہ جڑنا کہتے ہیں خبر چھاپنا یا تشہیر کرنا۔ کائیاں چالاک یا مکار کو کہتے ہیں۔ ہتھے پر ٹوکنا، شروع میں روکنا، مطلب کوئی بات شروع ہی کر رہا ہو تو اس کو وہیں سے ٹوک دینا، ہتھے پر ٹوکنا۔ پھر ہے ہمارے پاس راندے جانا، دتکارنا، دتکارنا راندے جانا۔ غلام کہتے ہیں یہ جس طرح خداوند تھا، اسی طرح غلام جو ہے کس کے لیے؟ غلام کے لیے۔ اندھیر نگری چاپٹ راج، جہاں ظلم ہو وہاں حکومت ناکام ہو جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ بکھیڑا کہتے ہیں جنجال کو، جھنجھٹ کو یا مصیبت کو۔ گرج کہتے ہیں یہاں مراد غرض ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے لکھ لٹ، لاکھوں روپے لٹانے والا۔ کور نمک کہتے ہیں نمک حرام کو، کور نمک، نمک حرام۔ ساجا جیسے سانجا کا ورڈ یوز ہوتا ہے، شریک جو شراکت ہوتی ہے اس کو سانجا کہتے ہیں، ساجا۔ دست پناہ کہتے ہیں چمٹا جو ہوتا ہے اس کو دست پناہ کہتے ہیں۔ چمٹا جو ایک ٹول ہوتا ہے وہ کچن کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ ٹکر گدا کہتے ہیں بیکاری کو۔ کرولی کہتے ہیں شکاری جو چاقو ہے اس کو کرولی کہتے ہیں۔ کچا چٹھا جڑنا، صحیح صحیح حال بتانا، سب کچھ بتا دینا، حقیقت۔ چہرہ شاہی کہتے ہیں سرکاری سکہ جس پر بادشاہ کی تصویر ہو۔ رقم پیرنے، پیسے جمع کرنے یا اٹھانے کے لیے، رقم پیرنے۔ کھپریل کہتے ہیں کھپروں سے بنائی چھت، کوئی کھپروں کوئی چیز ہوگی ان سے بنائی گئی چھت کو کھپریل کہتے ہیں۔ نیاریا کہتے ہیں چالاک یا جزرس، چالاک یا جزرس۔ ٹیڑھی کھیر کہتے ہیں مشکل کام کے لیے لفظ یہ یوز ہوتا ہے۔ کافی اس کے میننگز ہیں اس سبق کے۔ اتھے چڑھنا، ہاتھ لگنا، مطلب حبت ہونا، بات بے معنی ہونا۔ بے طے کرنا، گڑبڑ کرنا، مطلب بے طے کرنا، اوپر نیچے کرنا، ادھر ادھر کرنا۔ تگڈم، 3 افراد کا گٹھ جوڑ کو تگڈم کہتے ہیں۔
चटपट कहते हैं जी एक किस्म की शर्त है, जैसे टास होता है उस तरह की शर्त चटपट। दपाएगे दफड़ मारेगे, घास नहीं छीला मतलब कि बेकार, घास नहीं छीला बेकार। आंखें नीली करना नाराज़ होना, गुस्से में आना मुहावरा है। इजहार लेना बयान लेना। ताकि बशुद कब तक ऐसा होगा, ताकि बशुद कब तक ऐसा होगा। लपाडगी जिस्मानी लड़ाई या मार दाड़। चैन चपड़ करना झगड़ा करना या तकरार करना। गाउदी कहते हैं जी अहमक को या नादान को। मोखा कहते हैं बड़ा रोशनदान या सुराख जो होता है रोशनदान उसके लिए। अलसेट कहते हैं जी दगा फरेब या बदयांती को अलसेट। फिर है जी ये लफ्ज़ अज खुरस मोए बस अस्त, ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अज का मतलब होता है से, हुर्स का मतलब होता है रीछ, मोए कहते हैं बाल, बस कहते हैं काफ़ी, अस्त है मतलब कि रीछ से बाल मिलना भी गनीमत है। रीछ से अगर बाल भी मिल जाए तो वो भी काफ़ी होता है। जैसे कहते हैं भागते चोर की लंगोटी ही सही। इसी तरह ये आप यूज़ करते हैं, ये कब इस्तेमाल करते हैं, कंजूस से थोड़ा मिलना भी बहुत है, तो रीछ से बाल मिलना भी गनीमत है। उसके बाद है जी चनियो चिना ऐसा वैसा। फिर बेदा कहते हैं जी जादू के असर में मुब्तला शख्स बेदा। सनद नहीं इजाज़त नहीं। पंजे झाड़ कर मुकम्मल तौर पर। सलवतें सुनाना गालियाँ देना या बुरा भला कहना। बेबावकी पढ़ना मार खाना या बेइज्जत होना। बेबावकी पढ़ना। मर्दक हर गधे जैसा हकीर, मर्दक कहते हैं जी हकीर को और हर कहते हैं गधे को। लाम काफ बकना गालियाँ बकना। मेंढे लड़ाना ये भी मुहावरा है, फसाद दिलवाना। जले आदमी कहते हैं जी चिड़चिड़े मिजाज का जो आदमी होता है। कंधे तोल कर रहना, अड़ने के लिए पर तोल कर रह जाना। अड़ने के लिए मतलब परेशान करने के लिए या ज़िद करने के लिए। उसके बाद है हवाइयाँ उड़ना, परेशान हो जाना। नलवा उड़ा लिए मतलब कि बग़ैर मेहनत के फ़ायदा उठाना। असरार सिर की जमा है, राज को कहते हैं या भेद को। उसके बाद है जी छट्टी का दूध याद आना मतलब कि बहुत मार खाना या बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना। ये सबक यहाँ पे ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट है जी आंगन सबक है। उसके बाद है जी छक्के छूटना मतलब घबरा जाना, हवास बाख्ता हो जाना, अपने होश व हवास में ना रहना। आंगन सैन को कहते हैं। ठाट कहते हैं जी आन बान शान व शौकत। ममनूनियत कहती हैं एहसान मंदी को। मुबहम कहते हैं जी मशकूक, वो शख्स जिसका मतलब साफ़ ना हो, ठीक है, शख्स नहीं, वो जिसका मतलब साफ़ ना हो, मुबहम। डीले जो है वर्ड है, इसका मतलब मिट्टी के बड़े बड़े जो टुकड़े हैं उनको डीले कहते हैं। स्वांग रचाना, बेस बदलना या फरेब देना। खूबसूरत बला नेक्स्ट सबक है जी। अदावत कहते हैं जी दुश्मनी को, कीना को या बुग़्ज़ को। दस्त बस्ता कहते हैं हाथ बांधे या मुअद्दब। हमदम कहते हैं साथी या दोस्त को। मुहाफ़िज़ हिफाजत करने वाला। चाकर तो नौकर को कहते हैं। मगस रां कहते हैं, मगस शहद की मक्खी को कहते हैं, तो मक्खियाँ उड़ाने वाला जो होता है या पंखा झोलने वाला तो उसको कहते हैं मगस रां। बख्त यावर कहते हैं किस्मत मददगार। कुलज़म कहते हैं गहरा समंदर। फिर है जी कीलो काल बैस मुबाइसा या तकरार को कहते हैं। जलाल कहते हैं रोब दबदबा। अरूज मानंद कहते हैं बुलंदी की निशानी, अरूज मानंद बुलंदी की निशानी। सफर कहते हैं जी सफर आसमान। दरबान कहते हैं दरवाजे पर पहरा देने वाला। उसके बाद है जी सनाहा तारीफ बयान करने वाला। सहाब कहते हैं बादल को। वकार कहते हैं इज़्ज़त मर्तबा या बुलंद मकाम। नेक्स्ट है जी खद्दाम, खादम की जमा है हिदमत करने वाले। हेच कहते हैं जी बेहसीयत या हकीर, हीच। तीनत कहते हैं जी फितरत या पुख्ता आदत को। बिलाए नागहानी अचानक नाज़िल होने वाली मुसीबत। उसके बाद अजदर जो है अजदहा के लिए यूज़ होता है, बहुत बड़ा जो सांप होता है अजदर उसको कहते हैं। असमत कहते हैं जी पाकीज़गी को। उसके बाद तलीम बालगां आखिरी सबक है। शिकस्ता कहते हैं टूटी फूटी पुरानी। कुंदा कहते हैं मोटी लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसको कुंदा कहते हैं। हुर्दो कलां कहते हैं छोटे बड़े, हुर्दो कलां। जुग्गी चोटी जो झोंपड़ी होती है। अजराए रहमत रहमत करते हुए। जुमला कहते हैं जी तमाम को, जैसे कहते हैं जुमला असातिज़ा, तमाम असातिज़ा। ग्रांट कहते हैं जी हुकूमत की जानब से दी गई जो मदद होती है। गुरु मंदिर कराची का एक इलाका है। सदरी कहते हैं जी वास्कट को, सदरी वास्कट। उसके बाद है जी गड़ोंची, एक छोटी जो चौकट्ठा होता है लकड़ी का जिसके ऊपर गड़े वगैरह रखे जाते हैं, गड़े मटके जो होते हैं पानी जिनके अंदर डाला जाता है तो उसको गड़ोंची कहते हैं, उसके ऊपर रखे जाते हैं वो मटके। फिर दाम इकबाला कहते हैं जी इसका मर्तबा हमेशा बुलंद रहे।
درگاہ خداوندی اللہ تعالیٰ کا دربار۔ کمچی کہتے ہیں جی لچکدار ٹہنی یا چھڑی کو یا شاخ کو کمچی کہتے ہیں۔ پھر بریلی کہتے ہیں ہندوستان کا ایک شہر ہے جہاں کے بانس مشہور ہیں، جیسے وہ ایک آپ نے سنا ہوگا الٹا بانس بریلی کو، تو وہ بریلی ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ ونگ پر کو کہتے ہیں یا طرف، اس طرف۔ کوائف کیفیت کی غلط جمع، ٹھیک ہے، صحیح جمع کیا ہے کیفیات، تو کوائف جو ہے اس کی غلط جمع یہاں پہ کی گئی تھی کیفیت کی، اصل جمع کیا ہے اس کی کیفیات۔ بیڑی سود کیا، بیڑی پی گیا۔ تو یہاں تک اس کے ورڈز میننگ تھے۔ اب ہم چلے جاتے ہیں ایکسرسائز پہ۔ تو پہلے سبق جو لمحہ فکریہ کی ایکسرسائز ہے، اس میں MCQ فل ان دی بلینکس ہیں۔ وطن عزیز ایک ترقی پذیر ملک ہے، پاکستان ترقی پذیر ملک ہے۔ ترقی یافتہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں ان کو ترقی پذیر، جو ابھی ترقی کی راہ پہ گامزن ہیں۔ تخلیق آدم کے بعد نسل انسانی تیزی سے پھیلنی شروع ہوئی۔ درختوں کے بے تحاشا کٹاؤ سے جنگل سکڑ گئے تاکہ پوری نوع انسانی کے معیار زندگی کو بہتر کیا جا سکے۔ وطن عزیز بھی اسی طرح کی پیچیدہ حالات سے دوچار ہے۔ بہتر معیار زندگی ہر فرد کا بنیادی حق ہے، جس میں ہماری مذہبی اقدار سب سے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ نیکسٹ یہاں پہ جملے بنانے تھے، تو جملے تو چلیں ہم نہیں بنا رہے، صرف ان کے ورڈز میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ دباؤ لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے زور، کسی بات کا اثر، پریشر۔ منصوبہ بندی کہتے ہیں جی پہلے سے تیاری کرنا، پہلے سے پلاننگ کرنا۔ خود اعتدالی کہتے ہیں جی اپنے نفس پر قابو پانا، خود اعتدالی اپنے نفس پر، اپنے ضمیر پہ قابو پانا۔ انتشار گڑبڑ کو کہتے ہیں، بدنظمی کو کہتے ہیں۔ پاسداری کہتے ہیں جی حفاظت کرنا، وفاداری اور پابندی کرنا۔ نیکسٹ جی اس کے اندر کوئی نہیں ہے، نیکسٹ سبق میں ہم چلے جاتے ہیں، وہاں پہ دیکھتے ہیں، ادھر بھی کچھ محاورات دیے گئے ہیں تو ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، ان کے صرف میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں، مطلب کہ بہت زیادہ عیش و آرام میں ہونا، ٹھیک ہے، مزے ہونا، وارے نیارے ہونا۔ پھر ہوائیاں اڑنا گھبرا جانا۔ مینڈے لڑانا، جھگڑا کروانا۔ اندھیر نگری چوپٹ راج یا چاپٹ راج جو بھی لفظ ہے، تو ایسا نظام، ایسی حکومت یا ایسی کوئی بھی ریاست جہاں پہ انصاف نہ ہو، قانون نہ ہو۔ اس کے بعد ہے جی وارے نیارے ہونا، اچانک بہت فائدہ ہو جانا، مطلب نصیب کھل جانا یا خوب کمائی ہونا۔ یہ کچھ محاورات تھے۔ نیکسٹ یہاں پہ ایک چیز آئی ہے کہ کسی پیشے یا طبقے کے لوگ تبادلہ خیال کے لیے الفاظ کو وضعی کے بجائے کچھ مخصوص معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایسے الفاظ کو سلینگ کہا جاتا ہے۔ مطلب کہ اسکول میں ٹیچرز ہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تاکہ تیسرے بندے کو بات نہ پتہ چلے، دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں کسی بھی گیدرنگ میں، تو وہ اپنے لیے کچھ انہوں نے اپنے ایسے کوڈ ورڈ رکھے ہوں گے کہ وہ کسی کے لیے یوز کریں گے تاکہ وہ اپنے آپ کو ان کو سمجھ آئے، کسی تیسرے کو اس طرح سمجھ نہ آ جائے۔ تو اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جن کو سلینگ کہا جاتا ہے۔ تو جیسے کہ سیاسی وفاداری بدلنے والے شخص کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ لوٹا کہا جاتا ہے۔ اب لوٹا کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ ایک ہمارے پاس کیا ایک برتن ہے جس کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ لوٹا مطلب کہ جو وفاداری بدلتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری سلینگز ہوتی ہیں، کچھ یہاں دی گئی ہیں، ان کے معنی ہم دیکھتے ہیں۔ اڑی ڈالنا مطلب کہ ضد کرنا۔ اگرائی ایک سلینگ ہے جس کا مطلب ہے کہ رقم کی وصولی، جس کو ہم گرائی کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ پیسے کوئی بندہ اپنی چیزیں بیچتا ہے تو وہ لکھواتا رہتا ہے جی 10,000 20,000 اور ہر ہفتے لیتا رہتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگرائی۔ باقیات کہتے ہیں جی جو باقی رہ جانے والی اشیاء ہوتی ہیں، باقیات۔ بچہ پارٹی تو بچوں کے گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بڑی مچھلی ہم کہتے ہیں نا، کوئی بڑا امیر بندہ ہو اور اس کو آپ جو ہے نا آپ کے ہتھے چڑھ جائے تو کہتے ہیں کہ بڑی مچھلی ہاتھ لگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑی مچھلی مطلب کہ طاقتور یا بااثر شخص یا امیر آدمی۔ فلائنگ کوچ جو تیز رفتار گاڑی ہوتی ہے، تو یہ کچھ سلینگ تھی، ٹھیک ہے۔ سلینگ کی آپ ڈیفینیشن دیکھ لیں کہ کسی پیشے یا طبقے کے لوگ تبادلہ خیال کے لیے، مطلب ایک دوسرے سے بات چیت کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کے وضعی جو واضح معنی ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، بلکہ کچھ خاص ان کے معنی ہوتے ہیں، اس کو سلینگ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ سلینگز یہاں دی گئی ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، ایک اور ہمارے پاس سبق ہے، اس میں بھی محاورات دیے گئے ہیں، ان کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ بے نکت سنانا، فضول باتیں کہنا، ٹھیک ہے، یا گالم گلوچ کرنا، ایسی باتیں کہنے کو کہتے ہیں بے نکت سنانا۔ تجسس کہتے ہیں جی کیوریاسٹی کو کہتے ہیں جاننے کی خواہش۔ کوفت ہونا جی دل تنگ ہونا۔ بے ہنگم کہتے ہیں بے ترتیب، بد نظم۔ مبہم کہتے ہیں جی دھندلا، غیر واضح، ٹھیک ہے جی، ہم نے ورڈز میننگ میں بھی دیکھا ہے۔ سوانگ رچانا کہتے ہیں جی فریب کرنا، دکھاوا کرنا یا بیس بدلنا۔ نیکسٹ یہاں پہ اس کے اندر کوئی بھی اتنی خاص چیز نہیں ہے۔
نیکسٹ چیپٹر میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں جی ایک چیز آئی ہے مکفہ نثر کسے کہتے ہیں۔ مکفہ دیکھیں قافیہ سے نکلا ہے۔ جب ہم شعر و شاعری یا کوئی نظم یا غزل پڑھتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم قافیہ الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہے، تو یہ لکھا ہوا ہے جی مکفہ نثر کیا ہوتی ہے؟ ایسی نثر جس میں ہر فقرے، جو ہر فریز ہوگی، فقرہ ہوگا، اس کا آخری لفظ دوسرے فقرے سے ہم قافیہ ہو، مطلب پہلا فقرہ ہو اور دوسرا فقرہ ہو تو اس کا آخری لفظ ایک دوسرے سے ان کی آواز ملتی ہو، اور اس کو ہم کہتے ہیں جی ہم مکفہ نثر کہتے ہیں۔ بے شک وہ آپس میں ہم وزن نہ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی آواز ملتی ہو۔ جیسے یہ میں نے اگزامپل لکھی ہے، بس کر کیلو کال، یہ پہلا فقرہ ہے، اب دیکھ میرے عاشقوں کا حال۔ یہ دیکھیں کیلو کال اور حال دونوں کی آواز آپس میں ملتی ہے، تو یہ مثال ہے مکفہ نثر کی، مطلب کہ دو فقرے ہیں اور دونوں فقروں کا آخری لفظ کیا ہے؟ آپس میں ہم قافیہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے مکفہ نثر۔ نیکسٹ یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں، ان کے میننگ دیکھ لیتے ہیں جی۔ سرکش کہتے ہیں جی نافرمان کو، باغی کو، بغاوت کرنے والے کو۔ عداوت کہتے ہیں دشمنی۔ کیلو کال بحث و مباحثہ یا تکرار کو کہتے ہیں۔ چھتر کہتے ہیں آسمان کو۔ پا با زنجیر، پاؤں زنجیروں میں بندھے ہوئے، پا با زنجیر، پاؤں کو کہتے ہیں زنجیر میں بندھے ہوئے۔ تینت کہتے ہیں جی فطرت کو، ٹھیک ہے، طبیعت کو کہتے ہیں تینت، فطرت کو۔ ازدر ازدہا کے لیے یوز ہوا تھا۔ جنبش حرکت کو کہتے ہیں۔ چرخ کہتے ہیں آسمان کو۔ سحاب کہتے ہیں جی بادل کو۔ تبر کہتے ہیں جی کلہاڑی کو۔ اس کے بعد جی یہاں پہ آ گیا جی ہمارے پاس استعارہ۔ ہم نے تشبیہ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جب ہم کسی ایک لفظ کو کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیتے ہیں کسی خوبی یا حامی کی وجہ سے، اس کے اندر لفظ تشبیہ بھی آتا ہے، جیسے کی مانند، کی جیسے، کی طرح۔ لیکن جو استعارہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ لفظ ہم استعمال نہیں کرتے۔ اب جیسے دیکھیں جی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ شیر لوہے کے جال میں ہے، یہ لکھا ہوا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ شیر کی طرح لوہے کے جال میں جکڑا ہوا ہے وہ بندہ، کی طرح ہم نے یوز نہیں کیا، سمپل کہہ دیا جی شیر لوہے کے جال میں ہے۔ اب اس شیر جو ہے یہ ورڈ ہم نے کس کے لیے یوز کیا؟ کسی بہادر آدمی کے لیے جو شیر کی طرح بہادری دکھا رہا ہے اور جال میں پھنسا ہوا ہے۔ اب دیکھ لیں جی اس کی تعریف، جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے، اس کو کہتے ہیں جی استعارہ۔ جیسے یہ ایک اور مثال میں نے لکھی ہے جی، تم بڑے رستم آئے ہو۔ تو اب یہاں دیکھیں ہم نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ تم بڑے رستم کی طرح بہادر آئے ہو، ٹھیک ہے، ہم نے ڈائریکٹ اس کو کیا بنا دیا؟ رستم بنا دیا۔ اور اس رستم اور اس کے درمیان، بندے کے درمیان ایک تشبیہ کے تعلق ہے۔ وہ تشبیہ کا کیا تعلق ہے جی؟ بہادری۔ جس طرح رستم بہادر تھا، پہلوان تھا، اسی طرح تمہارے لیے یوز کیا گیا کہ تم بڑے رستم آئے ہو، تم بڑے بہادر آئے ہو۔ تو وجہ کیا ہے؟ درمیان میں جی بہادری ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ استعارہ ہو گیا۔ نیکسٹ ہم چلے جاتے ہیں جی اب اگلے سبق پہ، تو یہاں بھی کچھ خالی جگہ ہیں۔ دیکھ حلیفہ نے ہتھیار رکھ کر دیے ہیں، تم بھی رکھ دو۔ ہتھیار رکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے، ہتھیار رکھ دیے ہیں، تم بھی رکھ دو۔ چپڑاسی افسر سے ماچس مانگتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کوئی چھرا دکھا رہا ہے، کوئی کمچی دکھا رہا ہے۔ کمچی ہم نے دیکھا تھا جو لچکدار ٹہنی ہوتی ہے، یہ شاخ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ ہے ارے جملہ کاٹنے کو کہا تھا، ہزار بند کاٹ دیا۔ ہزار بند جو ناڑا ہوتا ہے شلوار کے اندر ڈالتے ہیں، ہزار بند۔ پھر ہے جی مدرسے کو شاگردوں کا قرضہ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جی یہاں پہ انشائیہ ہے۔ انشائیہ جو ہے ہمارے پاس یہ لاسٹ ٹاپک ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، اس کی تعریف اور یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں۔ انشائیہ ایک شخصی صنف ادب ہے، ٹھیک ہے، ایک شخصی صنف ادب ہے۔ انشائیہ نگار کی ذات کو اس صنف میں مرکزیت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ جو صنف ہے انشائیہ، اس میں جو انشائیہ نگار ہے، انشائیہ لکھنے والا، اس کی جو ذات ہوتی ہے اس کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے۔ انشائیہ نگار اپنی ذات کے حوالے سے شگفتہ اسلوب میں اشیاء کے بارے میں اپنا فلسفیانہ نقطۂ نظر واضح کرتا ہے۔ مطلب جو مین چیز، جو مرکزیت ہوتی ہے وہ اس کی ذات کو حاصل ہوتی ہے، اور یہ ایک شخصی صنف ادب ہے۔ باقی سارا آپ خود دیکھ لیں، اس کے اندر اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھ لیں جی سر سید کے بعد انشائیہ لکھنے والے حالی، شبلی، آزاد، شرر، سجاد حیدر یلدرم، نذیر احمد، یہ سارے نام اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں ان کو یاد کرنا۔ مطلب یہ یاد کر لیں کہ پہلے کون لکھتا تھا انشائیہ جی؟ سر سید احمد خان لکھتے تھے۔
تو یہاں تک آج کی ہماری ویڈیو تھی، ہمارے 10 چیپٹر مکمل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو آخری 4 اس کے اسباق ہیں ان کو کور کریں گے، اور اس کے بعد جو حصہ نظم ہیں ان کو بھی 2 ویڈیوز کے اندر کور کر لیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔